بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا خالق سے محبت کے نام سے اور درود و سلام ہو ان ذات مقدسہ پر جو عین عبادت، عین عشق اور عین ہدایت ہے۔ بے شک ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مرکہ عرش علا، یوں سمجھیے کہ ضامن ارض و سما، ناشر قدر و قضا، کوثر قدر خدا، ہمسر شیر خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر ہزاروں درود و سلام ہو، اور اس کے ساتھ ہی جناب خدیجہ کے ساتھ یہ پوری ایک کڑی ہے، پوری اسووں کی ایک کڑی ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے علم کا سفر شروع ہوتا ہے، ہدایت کا شروع ہوتا ہے، معاشرت اور کے بہترین وسیلوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جناب خدیجہ کو اگر دیکھیں تو ہم انہیں سیدۃ ملیکۃ التجار کی شکل میں دیکھتے ہیں، سیدۃ القریش کی شکل میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی جو علمی اور روحانی اور عارفانہ بصیرت ہے اس کے پیچھے ورقہ بن نوفل سے تمام آسمانی کتب کا بطور خاص مطالعہ اور اپنی فہم و بصیرت کے ساتھ مطالعے کے بعد اپنے رسول کو پہچان کر اپنی چشم بصیرت سے اپنے آقا کو، خاتم المرسلین کو، نور اول کو، عین اول کو پہچان کر بی بی نے انہیں ان پر ایمان لائیں، اور سب سے پہلی ایمان لانے والی مومنہ جس نے اپنے آقا کو اپنی چشم بصیرت سے پہچانا۔ سبحان اللہ۔ یہ بی بی کے علم کی عظمت ہے بے شک بے شک کہ آپ نے نبی کو پہچانا اور اپنا تمام مال، اپنا مال دنیا، جان عشق پر وار دیا۔ مجھے چشم تصور میں بلکہ سماعت میں وہ لہجہ سنائی دے رہا ہے جہاں ورقہ بن نوفل کعبہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ ملیکۃ التجار سیدۃ القریش نے اپنا سارا مال و اسباب دنیا محمد کے قدموں میں ہبہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہبہ کا سلسلہ جو ہے، ہبہ تحفے اور ہدیے کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ کے پاس اللہ قدیم الاحسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور پھر جب خیبر کے نواح میں ایک کھجوروں کا ایک باغ جس کو فدق کہتے ہیں، وہ بغیر لڑے جزیے کے طور پر جب مولا علی کی تلوار سے خائف یہودیوں نے رسول خدا کو پیش کیا، تو اس کے بعد پھر حکم خدا سورہ روم کی آیہ مبارکہ کہ آت ذی القربی حقہ، اب آپ اپنے قربا کو حق عطا کر دیجئے۔ تو وہی ہبہ، رسول اللہ کی عظمت دیکھیے کہ جس طرح خدیجہ نے لفظ ہبہ استعمال کیا تھا اپنے مال کے لیے، رسول پر وارنے، دین پر وارنے کے لیے، بالکل ایسے ہی رسول اللہ نے جو باقاعدہ سند لکھی، باقاعدہ جو وراثت کا وہ سلسلہ لکھا، اس میں فرمایا کہ میں یہ فدق کا باغ بحکم خدا فاطمہ کو ہبہ کرتا ہوں۔ یہ ہبہ کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ کی اگر علمی بصیرت تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کی جو اقتصادی سلسلہ ہے، آپ کو ملیکۃ التجار، عالمی ٹریڈ کی ملکہ تھی، یہ باتیں بہت ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت بار دہرائی جا چکی ہیں، اس لیے میں اس کو نہیں دہراؤں گی۔ البتہ یہ کہوں گی کہ وہ باعظمت خاتون کہ جس نے دنیا کو دین پر وار دیا، سبحان اللہ، اپنا سب کچھ لا الہ کی فنڈنگ میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بیٹی جو ہیں ان کے پاس جب وہ سلسلہ آیا تو وہاں پر بھی مدینہ میں کوئی بھوکا نہیں رہا۔ یعنی رسول اللہ کی یہ جو فدق فقط نہیں ہے جناب سیدہ کی وراثت، بلکہ اوقاف رسول جس میں کتابوں میں ملتا ہے، محظور مدینہ کا ایک بازار ہے، خیبر 6 قلعے ہیں، حوائط سبا ہے یعنی 7 بڑے بڑی زمینیں، اس کے بعد وادی قرا کا 1/3 حصہ، یہ رسول کا، اور بھی بہت سارے یہ اوقاف تھے، رسول کی اپنی ملکیت تھے۔ ان تمام ملکیتوں کی اقتصادی نگرانی جناب سیدہ فاطمہ فرماتی تھی، اور جتنا منافع آتا تھا، ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ ہم شہزادی کو اپنے چادر پر پیوند لگاتے ہوئے پڑھتے ہیں، گویا وہ ہزاروں 20,000 دینار سالانہ آمدنی ہے فقط فدق کی، اور باقی یہ تمام آمدنیاں مدینے میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور یہ وہی تقسیم ہے جس کا قصیدہ سورہ دہر میں خدا نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یاد رکھو اگر یہ تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں عطا کرتے ہیں، تو اس میں تمہارا شکریہ یا تمہاری جزا کی طلب نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ مجھ خدا کی محبت میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک عظیم اقتصادی نظام جس میں لینا نہیں ہے فقط دینا ہے، ایسا اقتصادی نظام دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ یا خدیجہ کے دروازے سے نکلے گا کثرت کی بشارت لے کر، یا جناب زہرا کے گھر سے نکلے گا سبحان اللہ، کہ جس میں صرف دینا ہے۔ صحیح۔